آج ہم تہجد کی نماز کے حوالے سے جانیں گے کہ تہجد کی نیت کیسے کریں گے، تہجد کی ٹوٹل رکعتیں کتنے ہیں، اور تہجد بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور یا پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھنا لازمی ہے، اور تہجد کا وقت کیا ہے۔ وقت کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک تہجد پڑھ سکتے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کیا نیت ہے۔ اس تفصیل کو انشاءاللہ آج جانیں گے۔ تو آپ نے اول سے آخر تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر کسی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نے کمنٹس کے اندر انشاءاللہ آپ نے سوال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ جو تہجد کی نماز ہے یہ نفل نماز ہے، اور اس کی جو ٹوٹل رکعتیں ہیں وہ 8 رکعت سنت ہے، یعنی 8 رکعت سنت ہے، اور کم سے کم 2 رکعت ہے۔ اگر کسی نے 2 رکعت بھی ادا کر لیے تو اس کی تہجد ہو جائے گی، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ 8 رکعت سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں، تو 8 رکعت اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی رکعتیں ہو گئی۔ تو اس کی نیت کیا ہے، سب سے پہلے نیت سن لیجئے۔ تو نیت جیسے دیگر نمازوں کی کرتے ہیں ویسے ہی اس کی بھی نیت ہے کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میں رکھ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے تہجد کی نیت کیا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا 6 پڑھیں یا 8، تو آپ نے یہی نیت کرنی ہوگی کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میں رکھ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکعتیں۔ اب کس طرح سے اگر 8 پڑھنا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اب اس کا نیت آپ نے سن لی، اب اس کا وقت سنتے ہیں کہ اس کا وقت کب ہوتا ہے۔ تو جو تہجد کا وقت ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہے، یعنی عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، چونکہ اس کے لیے سونا بھی یہ شرط ہے، اور بعض حضرات بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم پوری رات جاگتے ہیں تو پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو چونکہ تہجد کے لیے سونا یہ شرط ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو بھلے ہی وہ کچھ لمحے کے لیے ہی سو جائے، یعنی آنکھ لگ جائے، اس کی جو نیند ہے وہ آ جائے، پھر وہ اٹھ کر اپنی نماز جو ہے وہ تہجد ادا کر سکتا ہے۔ تو عشاء کی نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد وہ سو جائے، پھر سو کر جیسے اٹھے گا یا نیند کر لے، نیند کا غلبہ اس پر آئے تو پھر وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو عشاء کے فرضوں کے بعد سونے والی شرط پائی جائے پھر وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب بالفرض اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جیسے آج کل 7:30 بجے نمازیں ہو رہی ہیں عشاء کی، اور پھر تقریباً 10 بجے وہ سو جاتا ہے، اور 11 بجے یا اس کی 12 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت بھی وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ البتہ افضل رات کے آخری پہر میں ہے کہ اس وقت انسان تہجد کی نماز ادا کرے، تو اس کی زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ اب بالفرض اگر رات کے پہر میں انسان اٹھ گیا، اب وہ تہجد کی نیت بھی آپ نے سن لی اور اس کا وقت بھی سن لیا، اور اب آتے ہیں کہ اس کی رکعتوں کے اوپر۔ کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکعتیں ہیں۔ اور پڑھیں گے کیسے؟ جیسے عام نوافل آپ پڑھتے ہیں، عشاء کے نوافل ہیں، ظہر کے نوافل ہیں، ویسے ہی ان کو ادا کرنا ہے، ان کے اندر صورتیں پڑھنی ہیں۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں، چونکہ نفل کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنے کی اجازت ہے، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ تہجد کی بالفرض اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز نفل تہجد بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میں رکھ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے اس نے ہاتھ باندھ لیا، تو اب دونوں رکعتوں کے اندر وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھے گا تو چونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے اوپر 1 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو لہذا اگر دونوں رکعتوں کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو 2 قرآن پاک ختم کرنے کا اس کو ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب 2 رکعت پڑھنی ہے تو تکبیر تحریمہ کہی، تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے ثنا کہنی ہوگی، اور ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، رکوع کریں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں جائیں گے، پھر ایک سجدے کی جو تسبیحات ہے وہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، تو یہاں پر کمر آپ نے بالکل سیدھے کرنی ہوگی، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور پھر دوسرا سجدہ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو کھڑے ہوں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اور پھر جیسے پھر آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا، پھر معمول کے مطابق آپ نے یہ رکعت کمپلیٹ کرنی ہوگی، اور پھر جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات، درود ابراہیم و دعا پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے، جب 2 رکعت ہی آپ پڑھ رہے ہو۔ اب اگر 2 یا 4 رکعت یا بالفرض 8 رکعت تہجد ایک ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے یوں نیت کرنی ہوگی کہ 8 رکعت نماز نفل تہجد
بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میں رکھا بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، نیت ایک ساتھ کر لی، تکبیر تحریمہ کہی، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت کوئی سی بھی سورت ملانا چاہیں سورت بھی ملا سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر مرتبہ میں آپ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں تو یہ بھی آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیا، رکوع کریں گے اور پھر معمول کے مطابق 1 رکعت آپ کمپلیٹ کریں گے جسے عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع سجدہ کر کے آپ دوسری رکعت جو قاعدہ اولیٰ ہے یہاں پر آپ یہ بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ یعنی فرض، قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ یہ فرض ہے، چونکہ نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ اور فرض ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ بیٹھیں گے۔ اب چونکہ ہم نے 8 رکعت کی نیت کی ہے، اب کس طرح سے پڑھیں گے وہ آپ نے تھوڑی سی توجہ سے آپ نے یہ تفصیل سننی ہے۔ دوسری رکعت پر جب آپ بیٹھیں گے تو التحیات یہ مکمل عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے آگے درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں آپ، ربنا آتنا فی الدنیا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی سی بھی دعائے معصورہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ آپ نے دعا پڑھ لی۔ تو جب دعا آپ کی کمپلیٹ ہوگی آپ نے سلام نہیں پھیرنا، چونکہ ہم 8 رکعت کی نیت کر چکے ہیں تہجد کی۔ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، تکبیر کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے، ہر 2 رکعت جیسے کمپلیٹ ہوں گی تو اس سے اگلی والی رکعت کے اندر آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہوگی۔ تو اب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو چکے ہیں، یہاں پر آپ نے ثنا پڑھنی ہوگی، اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سی بھی سورت ملائیں یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر یہ تیسری رکعت کمپلیٹ کریں اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کھڑے ہو کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور یہ چوتھی رکعت رکوع سجدہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو جب یہ بیٹھیں گے تو یہاں پر پھر جیسے ہم نے دوسری رکعت کے اندر کیا تھا کہ التحیات پوری پڑھیں گے، درود ابراہیمی پورا پڑھیں گے، اور پھر آخر میں کوئی سی بھی دعائے معصورہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھیں گے، اور پھر سلام نہیں پھیریں گے۔ پھر اب 4 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی، اب 5ویں کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے اب آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہوگی، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، سورہ فاتحہ، اور پھر ساتھ میں آپ نے سورت ملانی ہوگی، سورہ اخلاص ملا لیں، اور پھر اس طرح یہ 5ویں رکعت آپ نے معمول کے مطابق کمپلیٹ کرنی ہے۔ پھر 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہی ہوتے ہی پھر آپ نے سورہ فاتحہ، سورت کوئی سی بھی یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص ملا لیں، پھر یہ رکوع سجدہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، یہ 6ٹھی رکعت کے اندر۔ پھر اس میں التحیات پوری پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اور ساتھ میں آپ نے دعا بھی ملانی ہے، دعا ملا کے سلام نہیں پھیریں گے۔ پھر آپ 7ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو جیسے 7ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہوگی، پھر ثنا، سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، رکوع سجدہ کر کے پھر 8ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر 8ویں رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، رکوع سجدہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو اب التحیات پوری پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، اور پھر دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر دعا پڑھ کے پھر آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ آپ کی تہجد کی نماز ہو گئی، اور پھر اس کے اندر کوئی اور بھی آپ صورتیں ملانا چاہیں تو وہ بھی آپ صورتیں ملا سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کے حوالے سے آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ بعض حضرات لوگوں کو تہجد کا بڑا شوق ہوتا ہے، تہجد پڑھنی چاہیے، نوافل کے ذریعے انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کے ذمہ قضاء عمری ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قضاء عمری کو جتنا جلد از جلد ہو سکے وہ ادا کرے، چونکہ جو فرض نماز انسان جب بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر فرض نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اب نہیں پڑھے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ لیکن چونکہ تہجد کی نماز یہ نفل ہے، پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو فرض نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ جن نوافل کی احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے، جیسے تہجد کی نماز کی احادیث کے اندر فضیلت ہے، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ قضاء عمری کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یوں کر لیں کہ کم سے کم 2 رکعت اس کی پڑھ لیں تاکہ تہجد کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے، اور پھر ساتھ میں قضاء عمری آپ پڑھنا شروع کر دیں، پہلے فجر کی نماز ادا کر دیں، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، جب فجر کے ساتھ فجر پڑھتے رہے ہیں، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ اب عشاء کی نماز پڑھتے رہیں۔ تو قضاء نمازوں کی تفصیل کے حوالے سے بھی اسی چینل پر جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ اسے بھی قضاء نماز آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر وہ ویڈیو بھی مل جائے گی۔ اگر قضاء نماز کے حوالے سے یا تہجد کی نماز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں۔